آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ ہر آدمی کو مسئلہ اور پریشانی یہ ہے کہ ہمارا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ ہم سے حق ادا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہمارا حق ادا نہیں کر رہے، ہماری چیز ہمارے پاس آنا چاہیے، ہمیں پورا پورا ملنا چاہیے۔ ہم پورا پورا ادا کر رہے ہیں، اس کو کسی کی فکر نہیں ہے۔ حالانکہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری طرف سے کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ ہمارا حق اگر جا رہا ہے تو شریعت نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی ساتھ جو برائی کی گئی ہے اس کا بدلہ اتنی ہی برائی سے دے سکتا ہے۔ کسی نے ایک تماچا مارا ہے تو جواب میں وہ اتنی ہی زور سے ایک تماچا سامنے والے کے گال پر مار سکتا ہے۔ تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے، لیکن پھر بھی فرما دیا گیا کہ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اگر معاف کر دے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ تو انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پر کسی کا حق نہ رہے۔ اگر ہمارا حق کسی پر ہے مطالبہ انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کے فکر میں انسان کو زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشہور ارشاد ہے کہ جو آدمی حق پر رہتے ہوئے اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دے، جو آدمی حق پر رہتے ہوئے اپنا حق دوسرے کے لیے چھوڑ دے تو میں جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنوانے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ پڑوسی ہماری زمین ہے، پڑوسی نے دیوار کھینچی اور ایک بالش زمین ہماری لے لی، ہمیں پتہ ہے یہ ہماری زمین ہے، لیکن ہم فتنے کو دبانے کی غرض سے کہ اگر ہم مطالبہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے تو فتنہ پھیلے گا، فساد برپا ہوگا، مقدمات ہوں گے، عدالتوں تک بات جائے گی، خاندانوں کے اندر لڑائیاں ہوں گی، پڑوسی سے ناچاپی ہو جائے گی اور زندگی اجیرن بن جائے گی۔ اس لیے آدمی حق پر ہوتے ہوئے اپنی زمین پڑوسی کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ میں اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک گھر بنوانے کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام اپنی امت کو دیا۔ آپ کی ایک شان معافی کی اور درگزر کرنے کی آپ کی شان تھی کہ آپ وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ کے اوپر ظلم کرتے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی وہ خاتون ام جمیل جو آپ کی سخت ترین دشمن تھی، آپ نے بیمار ہونے کے بعد اس کے گھر پر جا کر اس کے حالات پوچھے ہیں، اس کے مزاج پرسی کی ہے، آپ نے گالیاں دینے والوں کو دعائیں دی ہیں، آپ نے چچا کے قتل کرنے والے وحشی کو معاف کیا ہے، آپ نے اپنے چچا کے کلیجہ چبانے والی اس ہندا نامی خاتون کو پروانہ امن اور سلامتی دی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام مزاج، عام عادت یہ تھی کہ آپ درگزر کا معاملہ فرماتے تھے۔ آپ نے ان مکہ والوں کو کہ جنہوں نے طرح طرح سے آپ کو ستایا، آپ کو پریشان کیا، یہاں تک کہ مکہ چھوڑنے پر آپ کو مجبور کر دیا، آپ ایک لمبے عرصے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع عطا فرماتا ہے کہ آپ مکہ کو فتح کرتے ہیں اور فاتحانہ شان کے ساتھ میں آپ مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے ان جانی دشمنوں کو، ان سنگین ترین دشمنوں کو آپ نے امن اور محبت کا، معافی اور درگزر کا آپ نے پیغام سنایا ہے اور آپ نے سب کو معاف کیا ہے۔ تو گھر کے حالات پرسکون اگر ہوں گے تو اچھے اخلاق سے، کہ آدمی اچھا اخلاق اپنا بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اعمال کی ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل جو ہوگا وہ حسن اخلاق کا ہوگا۔ ترازو میں جب اعمال تولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا یہاں نظام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
میدان حشر میں جب اللہ تعالیٰ انصاف قائم کرے گا اور لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے گا تو وہاں پر ایک ترازو رکھی جائے گی، اور اس ترازو میں انسانوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے۔ انسان نے جو بھی عمل کیے، نیک عمل کیا یا برا عمل کیا، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا یا اللہ کی ناراضگی والا عمل کیا، تو ان اعمال کا وزن ہوگا۔ جس طرح سے گیہوں تولے جاتے ہیں، چینی تولی جاتی ہے، ساز و سامان تولے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اعمال تولے جائیں گے۔ اعمال کے تلنے کی صورت کیا ہوگی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور آج کے زمانے میں تو اس کے اوپر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ تولنے کے لیے تو چیزوں کا دکھائی دینا ضروری ہے، جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ کیسے تولی جا سکتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن آج کے سائنس کے دور میں یہ اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج بخار تولا جا رہا ہے، آج خون کا جو پریشر ہے اس کو وزن کیا جا رہا ہے، اس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ بخار کتنے درجے کا ہے اس کا وزن کیا جا رہا ہے، انسان کا شوگر ناپا جا رہا ہے، دل کی دھڑکنیں ناپی جا رہی ہیں، انسان کی نبض جو ہے اس کی پیمائش کا اندازہ کیا جا رہا ہے، گاڑی کتنے رفتار سے چل رہی ہے، سڑک کے کنارے پر لگا ہوا ایک کیمرہ اس کا اندازہ کئی کلومیٹر پہلے سے کر لیتا ہے، ہوا کی رفتار تولی جا رہی ہے، طوفان کتنی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے اس کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ تو آج کے اس سائنس کے دور میں یہ اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ تولے جانے کے لیے تو دکھائی دینا ضروری ہے، کہ وہ چیز دکھائی دے تبھی تو تولی جائے گی۔ سائنس نے بتا دیا کہ اس کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ تولا جا سکتا ہے۔ آواز میں کتنا وزن ہے، کتنی بھاری آواز ہے، ساری چیزیں آج کل تولی جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کے اعمال کو تولے گا، اور میزان عدل اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پر قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَوَضَعَ الْمِيزَانَ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو رکھیں گے، وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، تو ہم اس کو اس ترازو کے اندر لے آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ نماز کتنی وزن کی ہے، رمضان کے روزے رکھے اس کے اندر کتنا وزن تھا، وہ ہلکا پھلکا تھا، یا آداب کی رعایت کرتے ہوئے اس روزے کو وزندار بنایا گیا؟ نماز کیسی تھی، وہ اخلاص کے ساتھ تھی یا بغیر اخلاص کے ساتھ تھی؟ فجر کی نماز میں کتنا وزن تھا، ظہر کی میں کتنا وزن تھا، عصر کی کتنی وزندار تھی، مغرب کی کتنی وزندار تھی، صدقہ اور خیرات دیا گیا اس کے اندر کتنا وزن تھا؟ ظاہر سی بات ہے اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ 5 روپے دیے اگر وہ اخلاص کے ساتھ دیے تو وہ 1 لاکھ کی اس رقم سے کہ جس کے اندر اخلاص کی کمی تھی وہ 5 روپے بھاری پڑ جائیں گے۔ جس روزے کے اندر اخلاص تھا، للہیت تھی، وہ روزہ بھاری پڑ جائے گا۔ جس حج کے اندر اللہ کا رضا تھی، خلوص تھا، اور اللہ کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج کیا گیا تھا، تو اس اخلاص کی وجہ سے اعمال کے اندر وزن پڑے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، رکھیں گے قیامت کے دن، اور کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے تو سب سے زیادہ وزنی جو عمل ہوگا، جس عمل کے اندر سب سے زیادہ وزن ہوگا، وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ کہ آدمی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جنت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا وہ آدمی کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اخلاق کیا ہے؟ کہ آدمی معاف کرے۔ 2 چیزیں اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے، ایک چیز اپنی زندگی سے نکال لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، جب ہم اس کا حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کیوں کا لفظ نہیں تھا،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، میں نے کبھی بھی آپ کی زبان سے کیوں نہیں سنا، کیوں کا شبد اور کیوں کا لفظ نہیں سنا۔ میں نے کوئی کام کیا تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یعنی حضور کے ڈکشنری میں کیوں کا لفظ نہیں تھا، کیوں کا لفظ نہیں تھا، بلکہ کر لیا تو اچھا، نہیں کیا تو اچھا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں 2 چیزیں داخل کر لے، 2 چیزیں داخل کر لے کہ معاف کریے، معاف کیجئے، معافی مانگنے کا مزاج بنائے۔ ایک لفظ اپنی زندگی کے اندر داخل کرے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جھگڑوں کو ختم کر دیں گی۔ آپ کے ذریعے کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ کی گاڑی کسی سے بھڑ گئی، آپ رستے میں جا رہے تھے، آپ کا ہاتھ کسی کو لگ گیا، آپ سے کسی کے اوپر ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تو 2 لفظ میں بات ختم کر دیں کہ خدا کے واسطے معاف کیجئے، سوری کر لیجئے، معافی چاہ لیجئے، تو ساری لڑائی جھگڑے ختم۔ آپ کے اوپر کسی کے ذریعے سے ظلم ہوا ہے تو آپ کہیں کہ کوئی بات نہیں۔ تو یہ 2 لفظ علماء فرماتے ہیں اپنی زندگی کے اندر جس میں داخل کر لیے تو سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ بات معمولی ہوتی ہے، سارے راہ ہم جا رہے ہیں، ہماری بائک سے کسی کی بائک ٹکرا گئی، ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹکرا گئی، بات تھوڑی سی ہے، یعنی 1000 اور 500 روپے میں کام چل سکتا ہے، اور فری میں بھی کام چل سکتا ہے کہ اس سے معافی مانگ لیں۔ اگر غلطی ہماری ہے تو معافی مانگ لیں، غلطی سامنے والے کی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، صرف 2 لفظ بول لیں اور ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم۔ لیکن جس کے اوپر ظلم ہوا ہے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، جس پر ظلم ہوا ہے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، جس پر زیادتی ہوتی ہے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں، جو زیادتی کر رہا ہے وہ بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف سے آستینیں چڑھ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو کام فری میں ہونے والا ہوتا ہے وہ لاکھوں روپے کورٹ کے نظر ہو جاتے ہیں، عدالت کے بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، اور بہت بڑا نقصان انسان کو ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کیا کہا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ لوگوں، برائی اور اچھائی برابر نہیں ہو سکتی، برائی اور اچھائی میں بہت بڑا فرق ہے۔ برائی اور اچھائی کو آپ ایک ترازو کے پڑھنے میں نہیں رہ سکتے۔ اچھائی کے اندر بڑے خوبیاں ہیں، اور برائی جو ہے بہت ساری تباہی لے کر آتی ہے۔ فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں، آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا رزلٹ یہ آئے گا، وہ آدمی کہ جو تیرا دشمن ہے اور تو ان کے دل سے بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، اور تمہارا جانی دشمن تمہارا سچا دوست بن جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن سے ہماری دشمنی نکلے، ہمارا پڑوسی ہمارے لیے اچھا ثابت ہو، ہمارے محلے کے لوگ ہمارے ساتھ محبت کریں، اچھا برتاؤ کریں، اور لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری خوبیوں کا تذکرہ کریں، لوگوں کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے، تو شریعت نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو، اور آپ سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ رکھو، اچھی خوبیاں رکھو۔ چھوٹی چھوٹی چیز جو ہوتی ہیں وہ اتنی عالیشان ہوتی ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا ہے وہ عبادت سے زیادہ اخلاق سے پھیلا ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا میں آج ہندوستان کے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہیں، وہ انڈونیشیا میں، ملیشیا کے اندر ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ وہاں پر جو دین پھیلا ہے، 2 صحابہ وہاں پر گئے، جانے کے بعد انہوں نے ایک دکان شروع کی، تجارت شروع کی، اور تجارت کا جو اپنا پورا ماحول انہوں نے بنایا، نظام اور سسٹم بنایا، وہ وہی جو اسلامی طریقہ تھا، اسی کے مطابق کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، کم نہیں تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، جو چیز کے اندر عیب ہے اس کو ظاہر کر دینا ہے، چیزوں کے عیب کو نہیں چھپانا ہے، بات وہی کہنی ہے جو حق ہے، سب کے ساتھ میں اچھا برتاؤ۔ تجارت کا جو سسٹم مذہب اسلام نے لوگوں کے سامنے بیان کیا، اسی کے مطابق انڈونیشیا میں جا کر 2 صحابہ نے تجارت شروع کی۔ بس 2 صحابہ کی دکان کھولنا، تجارت کرنا اور اسلامی طریقے کو فالو کرنا، اسی کے مطابق کاروبار کرنا، 2 صحابہ کے دکان کھولنے کی وجہ سے انڈونیشیا میں اسلام پھیلنے کا ذریعہ بنا، اور اسلام پورے ملک کے اندر پھیل گیا۔
آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ مسلمان انہی دیشوں کے اندر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے، شریعت اپنے متبعین کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ جہاں بھی رہیں، آج کا دور جو ہے وہ دشمنی کا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی لوگوں کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہے، اتنی بھری ہوئی ہے کہ بس اپنی طرف سے ذرا سا ریئیکشن کرنے کی ضرورت ہے، نہ معلوم آگ کہاں سے کہاں چلی جائے۔ ایسے ماحول میں آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، ہر وقت جان کا خطرہ، ہر وقت عزت کا خطرہ، بس میں سفر کر رہے ہیں، ہر وقت عزت کا خطرہ، راستے کے اندر جا رہے، کب آپ کے اوپر کیا الزام لگ جائے پتہ نہیں، کب بھیڑیوں کے بھیڑ آئے اور موب لنچنگ کے ذریعے سے ہماری زندگی کو ختم کر دیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایسے نفرت کے ماحول میں اپنے اچھے اخلاق کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جہاں بھی جائیں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ہندوستان کی سرزمین وہ ہے کہ کتنی نفرت بھر جائے، لیکن آپ ذرا سا ایک محبت کا پودا یہاں پر لگائیں گے تو انشاءاللہ ساری نفرت کی ہوائیں ختم ہوں گی۔ ایک میں واقعہ سناتا ہوں، پرسوں کے ایک واقعہ، یہاں پر تاج اسٹیڈی کے پاس میں ایک جوس کا دکان، جوس کا ایک انجن کھڑا ہوتا ہے، وہ گنے کا جوس بیچتا ہے۔ تو تعریف کی بات نہیں، پرسوں ترسوں کی بات ہے، میں اس کے پاس اکثر جاتا ہوں جوس پینے کے لیے، بہت اچھا دیتا ہے وہ، اور کوئی آس پاس جو کھڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی پینا وینا ہو جاتا ہے۔ تو میں ترسوں اس کے پاس گیا تو مایوس تھا، تو میں نے کہا کہ 2 گلاس جوس بنا، تو اس نے جوس بنایا تو مایوس تھا، مجھے کیا بات ہو گئی؟ تو کوئی اور اسی کے دھرم کا وہاں پر آ گیا، وہ کہنے لگا کہ ایک آدمی نے موٹر سائیکل کے اوپر آیا تھا، میرے سے 3 گلاس جوس بنوائے رس کے، ایک تو اس نے پی لیا، اور پینے کے بعد میں 2 گلاس اس نے پیکنگ کرائے، اور میں باتوں میں لگ گیا اور موٹر سائیکل پر وہ لے کر چلا گیا، مجھے پیسے دے کر نہیں گیا، 30 روپے کا گھاٹا۔ تو بڑا احساس ہوا کہ یہ بستی جو مسلمانوں کی ہے، مدرسے کے قریب ہے، مسجد کے قریب ہے، یہ غیر مسلم ہے، تو اس کا میسج بہت غلط جائے گا۔ تو میں نے 10 روپے کا وہ ایک گلاس دیتا ہے، تو میں نے 2 گلاس پیے، ایک بچہ تھا اس کو پی لیا، اور میں نے اسے پلایا، ایک میں نے خود پیا، اور میں نے اس کو 50 روپے دیے، اور 50 روپے دینے کے بعد میں چل گیا، بولا جی آپ کے 30 روپے پہ 30 روپے وہ تیرا جو جوس کا گلاس پی کر گیا تھا اسے پیسے نہیں دیے، اس کے بدلے میں تو کاٹ لے۔ وہ جو آپ کیسے دو گے؟ کہ بھائی تو ہمارے یہاں رہتا ہے، ہماری بستی کے اندر رہتا، تو جائے گا تو یہ کہے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے کہ ہمارا جوس پیا اور جوس پی کر چلے گئے، تیرا دل نہ دکھے اس لیے میں 30 روپے اپنی جیب سے دے رہا ہوں تو لے، اور میں اس کو 50 روپے دیا اور میں چلا گیا۔ اب اس کے دل کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہ اپنے گھر گیا ہوگا، اپنے بچوں سے اس نے تذکرہ کیا ہوگا، اپنے دوستوں سے تذکرہ کیا ہوگا، میرے سر کے اوپر ٹوپی داڑھی، تو یہ پیغام مسلمانوں کی طرف سے انشاءاللہ اچھا جائے گا۔ کوئی 30 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، 10 روپے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی پریشان حال ہے، بس کے اندر جا رہا، کرائے کے پیسے نہیں ہیں، آپ اس سے پوچھیں، ایسی چیزوں سے اسلام کا میسج اور پیغام اچھا جائے گا، اور انشاءاللہ بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ دین صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کریں، وہ دین کا ایک اہم حصہ ہے، عقائد دین کا اہم حصہ ہے، لیکن یہ پورا دین نہیں ہے۔ پورا دین یہ ہے کہ آپ عقائد کو بہتر بنائیں، عبادات کو اچھی بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، کسی کا دل دکھانے کی آپ کوشش نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو دکھا ہوا دل بہت زیادہ اللہ کی اہمیت ہے، اور دکھے ہوئے دل کا کوئی بھی آدمی چاہے وہ کسی کی دھرم سے ہو، جب وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد عرش کو اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی سیدھی عرش خداوندی سے زیادہ ٹکراتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فوراً ایکشن لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔